تو وسیلہ کے بارے میں ذرا بات مبہم نہ رہ جائے، ذرا کلیئر ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں آ جائے صحیح بات، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وسیلہ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں وسیلہ نہ، تو وسیلے کا علی اطلاق انکار ہے، پھر ایسے کہنا وسیلہ نہیں، کافر ہی ہو جائے گا۔ ایک وسیلہ تو ہے جو دین کا اصل ہے، اس کے بغیر تو اسلام میں آدمی رہتا ہی، وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت۔ اللہ کو نہیں ہم مل سکتے، نہ اس کے حکم ہمیں براہ راست ملتے ہیں۔ ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول کو سچا مانے، جو اس کی زبان سے حکم ملے ان کو اللہ کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے۔ یہ تو فرض بلکہ سارے فرائض کی جڑ ہے، یہ اس وسیلے کا کوئی منکر نہیں۔ دوسرا وسیلہ ہے دعا کا، کہ اس بزرگ سے دعا کرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں۔ یہ زندگی میں تو سب مانتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے نا، اس سے یہ عرض کرنا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ کی خدمت میں بھی لوگ آتے تھے، بیماروں کے لیے بارش کے لیے کراتے تھے، نیک کام ہے، اس میں بھی کوئی نقصان نہیں، یہ دعا کا وسیلہ۔ مگر موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ فوت ہو جائے اور اس سے جا کر کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میت سنتا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، واقعی یہ شرک نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ سنتا تو ٹھیک ہے، جب زندگی میں سنتا دعا کرے۔ اب بھی بات تو ہے کہ سننے کا کوئی ثبوت ہے، یعنی شرک وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں، دعا کرانا جو ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس نے سنی ہے، یعنی پہلے تو سننا مشکوک جھگڑے کی بات، اگر سن بھی لیا تو وہ آپ کا پابند ہے، کیا پتا اس نے کی ہے دعا، یعنی زندگی تو پتا لگتا آپ کا وہ کوئی متحد ہے کہ آپ نے کہا اور ضرور بزرگ نے کر دی۔ یہ ایک خواہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، اور اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر اثر سے بڑی قبر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر آپ کا دیوانہ کوئی نہیں، وفات کے بعد نہیں، پھر نہیں جا کر کہا کہ بارش ہمارے لیے دعا کریں، حضرت عباس سے کہا آپ کے چچا سے، یہ تھی۔ تو میرے خیال میں بھی یہی بات ہے کہ دعا جو ہے نا یہ زندگی میں کرانی چاہیے، بعد میں اس کا سلسلہ نہیں، مگر شرک کفر یہ کوئی نہیں، کیونکہ کئی علماء سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس حد تک ہی رہے نا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، تو اس کو ہم نہیں زیادہ برا کہہ سکتے، کفر شرک نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ نہ تو زندگی میں ہے یہ دعا کرا رہا، نہ موت کے بعد دعا کے لیے کہتا، صرف یہ کہتا کہ اللہ ان کی وجہ سے میرا کام ہے، ان کے تو خیر کر دے برکت کرے۔ اس کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، برا جانتے ہیں، مگر یہ برا نہیں، سن لیں بے شک بات میری، ناراض نہ ہوا کرے، سارے گروہ حوصلے سے سنا کرے۔ ابن تیمیہ جیسا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اتنی بڑی کتاب لکھی القاعدۃ الجلیلہ وسیلے کے بارے میں، اور ان سے ہی لوگ ناراض ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، اور اس کے ساتھ امام شوکانی ہے نواب سے، یہ سب مانتے ہیں۔ اس دور میں علامہ البانی صاحب نے اپنے رسالے کے شروع میں مانا کہ اگر تو اس کا مطلب یہ طفیل برکت بجا کا کہ اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اس کا لحاظ کر کے تو کہتے ہیں یہ تو اہم دین ہے، پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ مانا انکار تو اس کا کوئی ہے، وہ مان گئے ہیں کہ اگر یہ اور مانا یہی ہوتا ہے۔ ایک امتی کہتا ہے کہ اللہ میں جیسا بھی ہوں، روح سے آؤں، میرا منہ کاڑا، تیرے نبی کو ماننے والا ہوں، اس لیے میری دعا سن۔ یہ قرآن سے بھی نکلتی ہے، خود ابن تیمیہ مانتے ہیں کہ جب آدمی نے کہا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ فائد تفریح، اے رب ہم ایمان لائے ہیں اس لیے یہ کام تھا۔ اب ایمان میں رسول اللہ پر ایمان داخل نہیں، قرآن پر نہیں، وہ سب تو آ گیا کہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے اس پر تفریح، نتیجہ اس سے نکالا، اس لیے ہمارے کام ہونے چاہیے۔ تو میں تو اس کا قائل، اگر حضور سے نہیں مانگتا کہ یا رسول اللہ آپ دیں، کہتا نہیں حضور کے وسیلہ سے اللہ دے، آپ نہیں دخل دیتے، نہ وہاں کوئی درخواست آتی ہے، درخواست اللہ سے ہے، مگر اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے رسول سے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کو یہ سارے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ خود حضور نے بھی بھائی درود شریف درمیان میں کیوں پھنسایا؟ یہی تو وسیلہ کہ تم بتاؤ کہ ہمارا اللہ تیرے ساتھ براہ راست تعلق نہیں، ہم تیرے نبی کو ماننے والے۔ درود شریف کا درمیان میں پڑھنا دعا سے پہلے وسیلہ نہیں، طفیل نہیں، واسطہ نہیں، تو اور کیا بھائی؟ لفظوں میں اگر آپ نے الجھے رہنا تو پڑھے، فتوے دیتے رہے، بات ہی خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی۔ یہ وہ طفیل ہے وسیلہ، اس کو کوئی رد کرتا تو بھائی اس کا اپنا ہے عمل، میں نہیں اس کا کہا۔ یہ تو امتی کے لیے بہترین ہے کہ وہ حضور کا واسطہ دے، مگر نہ حضور اس کی درخواست سنتے ہیں، نہ ریکمینڈ کرتے ہیں، معاملہ سارا اللہ سے، مگر اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے جیسے درود شریف پڑھنے سے نا۔ اور اس کی مثال میں کئی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ، اور وہ داماد بھی تھے، ان کے گھر تھی حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی زینب،
جب امیر المومنین خلیفہ تھے تو کسی معاملے میں اگر عبداللہ کہتا نا چاچا جی یہ کر دے اور حضرت علی نہ مانتے تو آخری بات اس کے پاس یہ ہوتی تھی بحق کے جعفر، مجھے نہ دیکھیں جعفر کو دیکھیں، میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، اسی وقت مان لیتے ہاں بھائی وہ میرا بڑا بھائی۔ اس لیے اللہ بھی اگر مان لیتا کہ اس نے یار میرے رسول کا کہا کہ میں ان کو ماننے والا ہوں تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی قباحت اور برائی ہے۔ بڑے بڑے یار حدیث علماء جو گزرے نا پہلے وہ مانتے، اس بھاگ کر طفیل کا کوئی عرض نہیں۔ اب بھی کتابیں ان کی نواب صاحب کی، امام شوکانی کی، سب کی موجود ہے۔ ہمارے ہاں جنہوں نے تفسیر محمدی لکھی حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ وہ زینت الاسلام میں لکھی، کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس وچ شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کوئی اور تباہی، کوئی خرابی نہیں۔ یہ تو اللہ سے اس نے مانگا، صرف نیک لوگوں کا ان سے تعلق بتایا۔ اس میں ایک بات ذرا احتیاط کی ہے، وہ امام ابن عز الدین ابن عبدالسلام نے کئی نقطے کی بات ہے کہ ولیوں کا حوالہ دیتے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ولی، برا نہ ماننا، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ لوگ ولی تھے، ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ولی ہیں یا وہاں خدا کے نزدیک یہ کیا نکلے قیامت سے، غیب کی بات ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈیفینیٹ بات ہے، ان کے بارے میں شک یہ نہیں نبی کافر ہو جائیں۔ نبی کا وسیلہ عز الدین بن عبدالسلام نے کہا یار وہ دیا کرو، اس میں شک شبہ نہیں۔ یہ جن کو تم ولی سمجھے بیٹھے تمہیں یقین ہے کہ یہ ولی؟ کتنے ہیں جن کو ہم ولی سمجھیں وہاں منافق نکلائیں گے، کتنوں کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں وہ ولی نکلائیں گے۔ اس لیے ان کا معاملہ تو ہے مشکوک، یہ ولی ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ کا بالکل ٹھیک، یہ بات بھی میں نے درمیان میں کہہ دی، عقل مند اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کا معاملہ جو ہے یہ مشکوک نہیں، یہ تو یقینی اور ایمان ہی نہیں اگر ہم نہ مانیں کہ اللہ کے سچے رسول